پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ ہمارا پروگرام ہے بچے اور قرآن۔ اس پروگرام میں ہم بچوں کو قرآنی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت ہی پیارا موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ راشد بھائی ہمیں ایک اسٹوری بھی سناتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے راشد بھائی سے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں، اور بچوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا۔ تو میرے بچوں، آپ سب تیار ہیں اسٹوری سننے کے لیے؟ جی، اسٹوری بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر راشد بھائی سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ ٹھیک؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب، اور آج ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ایک بہت ہی پیاری صورت کی ہم تلاوت سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صفی اللہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی صفی اللہ بھائی، کون سی صورت کی آج آپ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں؟ میں آج آپ کو سورۃ الناس کی تلاوت سنوں۔ ماشاءاللہ، سورہ ناس کی۔ پیارے بچوں، سورہ ناس قرآن پاک کی آخری صورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے یعنی آخری پارے کی آخری صورت ہے۔ میرے بچوں، ہم نے غور سے سننی ہے تلاوت قرآن پاک، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صفی اللہ بھائی، آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام بچوں اور قرآن کا ٹاپک ہے شہد کی برکتیں۔
آج کا ٹاپک کیا ہے؟ شہد کی برکتیں. انشاءاللہ آج راشد بھائی سے یہ جانیں گے شہد کی کیا کیا برکتیں ہیں، شہد کے کیا کیا فائدے ہیں، شہد کیسے بنتا ہے. شہد بعض بچے کھاتے ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں، آپ لوگ بھی کھاتے ہوں گے، شہد کھاتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہوتا ہے شہد. تو شہد کیسے بنتا ہے اور شہد کی مکھی اپنے چھتے کہاں کہاں بناتی ہے، اور کیا شہد بننے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور قرآنی آیات اس حوالے سے، شہد کے حوالے سے آج ہم راشد بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے. راشد بھائی آج ہمارا ٹاپک ہے شہد کی برکتیں، تو اسی حوالے سے کوئی سٹوری جائے شہد کی برکتوں کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا، اسٹوری لکھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ وہ مکھی عرض کرنے لگی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باغ میں جاتی ہیں، وہاں پر پھولوں کا پھلوں کا رس چوستی ہیں اور اس کے بعد اپنے چھتے میں آ کر اگل دیتی ہیں، یہی شہد ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھولوں کا رس وہ تو کڑوا ہوتا ہے، عطر جیسے ہوتا ہے نا، عطر کبھی زبان پر لگایا آپ نے؟ عطر بہت کڑوا ہوتا ہے، حالانکہ عطر کیا ہوتا ہے؟ یہ پھولوں کا رس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھولوں کا رس یہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے اور شہد بہت میٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو اب شہد کی مکھی اس طرح عرض کرنے لگی، جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں لکھا. فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، گفت چوں خانیم بر احمد درود، گفت چوں خانیم بر احمد درود، می شود شیریں و تلخی را ربود. یعنی عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ پاک نے یہ سکھا دیا ہے، یہ ہمارے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ ہم جب چھتے سے باغ تک جائیں اور وہاں سے جب ہم پھولوں کا رس چوس لیں اور وہاں سے واپس اپنے چھتے تک آئیں تو راستے میں آتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہیں. یہ شہد کے اندر جو مٹھاس آپ کو نظر آتی ہے یہ اسی درود پاک کی برکت سے ہے. پیارے بچوں، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو میٹھا میٹھا شہد ہم کھاتے ہیں اس کے اندر مٹھاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے. تو اگر ہم بھی درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، اگر ہم بھی درود پاک کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری پھیکی عبادتوں میں قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی. جس طرح آپ دیکھیے مختلف پھولوں کا رس اکٹھا ہو کر شہد بن جاتا ہے، اسی طرح انسان مختلف رنگ و نسل کے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اب سارے کے سارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سب کا نام مسلمان ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیے شہد درود پاک کی برکت سے شفا بن جاتا ہے. اگر ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کو اپنی روٹین میں شامل کریں تو انشاءاللہ گناہوں کا مرض دور ہوگا اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق ملے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. راشد بھائی آپ نے کیا سٹوری سنائی، اور اس سے ہمیں راشد بھائی درود پاک کے فضائل کو بھی مطلب پتہ چلتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھنے کی کیا کیا برکت ہے، کہ وہ کڑوا جو رس ہوتا ہے پھولوں کا وہ جا کے شہد کی شکل میں تبدیل ہو گیا، یعنی شہد کی طرح میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح مکی شہد بناتی ہے. تو درود پاک کے کتنے فضائل ہیں پیارے بچوں. اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درود پاک کے فضائل و برکات کے حوالے سے ہم نے ایک پورا پروگرام بھی کیا تھا، بچوں اور قرآن کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ درود پاک کے فضائل و برکات. تو وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو کڈس مدری چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے پروگرام بچوں اور قرآن کے شروع میں بھی ہر دفعہ آپ کو درود پاک کے فضائل بتاتے ہیں. پیارے بچوں، حدیث پاک میں بے شمار درود پاک کے فضائل و برکات ہیں،
یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل و برکات بتائے ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک رسالے کا بتاتے چلوں کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک پوری کتاب بھی لکھی، ایک پورا رسالہ ہے درود پاک کے حوالے سے، اس کا نام ہے ضیاء درود و سلام۔ اس میں 40 درود پاک کے فضائل پر احادیث بھی ہیں، سبحان اللہ، یعنی 40 فضائل آپ نے بیان بھی فرمائے ہیں، اور یہی ہم اپنے پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی کیا کیا فضائل ہیں۔ اب آپ نے اسٹوری غور سے سنی تھی نا، راشد بھائی نے اسٹوری سنائی شہد کے حوالے سے، تو اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کوئی جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ سوال تو ایک ہی ہے اور یہاں پر 4 بچے ہیں۔ راشد بھائی چلیے سوال کرتا ہوں میں، جس کو آئے وہ ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ میرا سوال ہے کہ ابھی راشد بھائی نے ایک واقعہ سنایا، اس میں یہ تھا کہ مکی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو، تم شہد کیسے بناتی ہو؟ اس نے یہ جواب دیا کہ میں پھولوں کا رس باغوں سے چوستی ہوں اور پھر اپنے چھتے میں جا کر اگل دیتی ہوں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ اس کڑوے رس میں، پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، اس کڑوے رس میں مٹھاس کیسے آتی ہے، یعنی وہ شہد کیسے بنتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ مکھی نے کہا وہ باغ سے چھتے تک آتے ہوئے آپ پر درود پاک پڑھتی ہیں۔ تو اس سے یہ بتایا کہ ہم درود پاک پڑھتی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو وہ کڑوا رس یعنی پھولوں کا کڑوا رس وہ شہد کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، شہد بن جاتا ہے اور وہ بہت ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا، اب آپ بھی راشد بھائی سے کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ کیا راشد بھائی شہد کی مکھی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر بھی کیا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک۔ اللہ پاک شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ شہد اس طرح بنانا ہے، کہاں اپنے چھتوں سے باغ میں جانا ہے، پھولوں کا رس چوسنا ہے، اور پھر کتنی بھی دور چلے جائیں وہاں سے واپس پھولوں کا رس اپنے منہ میں لے کر اپنے چھتے تک آنا ہے، اگل دینا ہے، اور پھر اس طرح وہاں سے شہد بن جاتا ہے، اور وہ شہد چھتوں سے وہ نچوڑ کر وہ پھر مارکیٹ میں آتا ہے اور ہم مزے مزے سے شہد پیتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ بعض بچے ناشتہ بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اور شہد کی تو پھر کیا ہی بات ہے، قرآن پاک میں بھی شہد کا ذکر ہے اور شہد کا ذکر احادیث پاک میں بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، اور شہد کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، شہد پینے کا کیا فائدہ ہے؟ شہد ہم پئیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے بیٹا، شہد پینے کے ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں، جو ڈاکٹر حضرات بیان کرتے ہیں۔ میں خاص طور پر شہد پینے کا وہ فائدہ جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، فرمایا کہ اس کے پیٹ سے یعنی شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کی رنگ برنگی ایک چیز نکلتی ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا فیہ شفاء للناس، یعنی شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شہد پینے سے شفا ہوتی ہے۔ راشد بھائی، یہ شہد کتنے رنگوں کا ہوتا ہے؟ بیٹا، آپ نے کتنے رنگوں کا دیکھا ہے؟ میں نے تو ایک رنگ کا دیکھا ہے۔ ایک رنگ کا دیکھا ہے؟ کون سے کلر کا دیکھا ہے؟ گولڈن۔ شہد بیٹا مختلف کلرز کا ہوتا ہے، اور شہد وائٹ بھی ہوتا ہے اور ریڈ بھی ہوتا ہے، بلیک بھی ہوتا ہے، یلو بھی ہوتا ہے، اور لیکوڈ ٹائپ یہ شہد ہوتا ہے،
اور کبھی یہ بہت گاڑھا ہوتا ہے اور کبھی یہ اتنا گاڑھا نہیں ہوتا بلکہ پتلا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اچھا، شہد کے بارے میں بیٹا یہ ہوتا ہے کہ شہد جو بنتا ہے نا، کیونکہ مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے مکھی، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، تو اب پھلوں کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، پھولوں کے رس وہ الگ الگ ذائقوں کے ہوتے ہیں، اور پھر موسم الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی موسم بہار ہوتا ہے، کبھی ایسا گرمی کا موسم ہوتا ہے، کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے، تو موسموں کے بدلنے کی وجہ سے، پھلوں پھولوں کے رس کے بدلنے کی وجہ سے اب شہد کے ذائقے کے اندر، ٹیسٹ کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شہد کا کلر بھی اسی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ تو شہد اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، مختلف کلرز، مختلف ذائقوں کا ہوتا ہے۔ تو اب جس موسم میں آپ کو شہد ملے گا اس کا ذائقہ پھر تھوڑا الگ ہوگا۔ ہاں، اگر پرانا ہوگا، کافی عرصے سے رکھا ہوا ہوگا، تو اب اس کا پھر ذائقہ بھی کچھ اور ہوگا، کلر بھی کچھ اور ہوگا۔ اچھا، شہد بڑی مکھی کا بھی ہوتا ہے، مکھیاں بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی مکھی کا شہد بھی ہوتا ہے۔ تو ہر شہد میں اللہ نے الگ الگ برکت، الگ الگ اللہ نے فضائل، برکتیں، اور اللہ نے خاص اس کے اندر خصوصیات اور فائدے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی یہ بتائیں کہ مکھیاں جو ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں، یہ اپنے چھتے کہاں بناتی ہیں؟ آپ نے کہاں دیکھا ہے مکھیوں کا چھتا؟ میں نے تو درختوں پہ دیکھا، درختوں پہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے چھتے۔ بیٹا یہ صرف درختوں پر ہی چھتے نہیں ہوتے، بلکہ بہت ساری جگہ ہوتی ہیں جہاں شہد کی مکھیاں اپنے چھتے بناتی ہیں، اور خاص طور پر یہ اس جگہ کو چوز کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، شہد کی مکھیاں جو اپنے چھتے بناتی ہیں، گھروں میں بھی چھتے بناتی ہیں، اور سوراخوں کے اندر بھی، سوراخ جو ہول ہوتے ہیں نا، درختوں کے اندر بھی ہول ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات گھروں کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جیسے چھت ہوتی ہے، چھت پر چھتے بنا لیتی ہیں، لکڑیاں بہت ساری جمع ہوں تو وہاں پر بھی بعض اوقات یہ چھتے بنا لیتی ہیں۔ اس طرح پہاڑوں پر بھی یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں اپنے چھتے بنا لیتی ہیں، اور کبھی زمین کے اندر بھی یہ شہد کے جو چھتے ہیں وہاں پر بنا لیتی ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، آپ یہ دیکھیے کہ شہد کی مکھیاں جو ہے نا، ان کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ ڈسپلن ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یعنی کہ نگران ہوتے ہیں نا ان کی مکھیوں کے بھی، کہ جو شہد کے چھتے کی نگرانی کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتی ہیں مکھیاں کہ جو باہر جا کر وہ رس لے کر آتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جو اندر شہد بنانے کا کام کرتی ہیں۔ ایک پورا پروسیس ہے، اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے شہد کی مکھیوں کا۔ پیارے بچوں، اگر اللہ پاک کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی پیاری مخلوق بنائی ہے، دنیا کا نظام کس خوبصورت سے اللہ پاک چلا رہا ہے، تو ہماری زبان یہ کہنے پر مجبور ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام تک پہنچا، جس میں ہم نے راشد بھائی سے اسٹوری بھی سنی اور کچھ سوالات بھی راشد بھائی سے کیے، اور میں نے بھی بچوں سے ایک سوال کیا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 53 یعنی سورہ النجم کا تعارف پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہو۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 62 آیتیں ہیں۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے، مسلمان یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے دیکھا تو وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا۔ وہ امیہ بن خلف تھا۔ اس صورت میں قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور اس کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اس صورت کے آخر میں قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کا انجام سن کے کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمیں ایک بہت ہی پیاری صورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں اور بہت ساری معلومات اسی صورت کے حوالے سے ہمیں دی گئی۔ تو آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حسین بھائی موجود ہیں۔ حسین بھائی 3 قرآنی الفاظ راشد بھائی سے پوچھیں گے اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتائیں گے اور مفہوم بتائیں گے، ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جی حسین بھائی، آج کون سے 3 الفاظ ہیں آپ کے سیگمنٹ میں؟ راشد بھائی، آپ عبدن شکورا کے بارے میں بتائیے، قرآن پاک میں اس کا کیا مطلب بیان کیا گیا ہے؟ بیٹا، عبدن شکورا کا مطلب ہے شکر گزار بندہ، یعنی شکر کرنے والا بندہ۔ عبد عربی میں کہتے ہیں بندے کو، اور شکورن کہتے ہیں شکر کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ شکر کرنے والے بندے تھے۔ ویسے تو اللہ پاک کے سارے نبی وہ شکر کرنے والے تھے۔ اللہ پاک کے جو اولیاء کرام ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ شکر کرنے والے بندے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، انہو کان عبدن شکورا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا طوفان آیا نا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اب اللہ پاک کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے ہی کشتی بنائی تھی، تو آپ کشتی میں سوار ہوئے، تو آپ کے ساتھ اور لوگ جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے وہ بھی سوار ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام، جو نوح میرے نبی ہیں، فرمایا وہ شکر کرنے والے تھے، وہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی شکر کرنے والا بنائے، آمین۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے حسیرن، آپ یہ بتائیے حسیرن کا کیا معنی ہے؟ بیٹا، حسیرن کا مطلب ہے قید خانہ، جیل، ٹھیک ہے؟ اور حسیرن چٹائی کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں قرآن پاک کی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہاں اللہ پاک نے حسیرن کا مطلب جو بیان کیا وہ ہے قید خانہ، جیل ہوتی ہے نا، جہاں جو مجرم ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ڈالا جاتا ہے جیل کے اندر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، فرمایا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا۔ کافر جو ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لانے والے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، وہاں ان پر عذاب ہوگا۔ اب یہ باہر نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے، ہر طرف سے جہنم جو ہوگی اس کے اندر قید خانے کی صورت میں یہ لوگ ہوں گے اور وہاں پر بہت زیادہ عذاب ہوں گے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور قیامت والے دن اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور جہنم میں جانے سے محفوظ رکھے، آمین۔ راشد بھائی، میرا تیسرا لفظ ہے علوًا کبیرہ، آپ یہ بتائیے علوًا کبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، علوًا کبیرہ کا مطلب ہے بڑا تکبر، بڑا غرور۔ علو کہتے ہیں بلندی کو، بڑائی کو، اور کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ کبیر ویسے اللہ کا نام بھی ہے، اور یہاں پر کبیر کا مطلب ہے بڑا۔ علوًا کبیرہ کا مطلب ہوگا بڑا تکبر، زیادہ تکبر، غرور۔ غرور، تکبر کیا ہوتا ہے کہ خود کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو آپ کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں بہت اعلیٰ ہوں، دوسرا بہت کمتر ہے۔ یہ اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دیں، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس قوم کے بہت سارے افراد ایسے تھے جو ناشکری کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے تھے۔ ان پر کئی بار عذاب بھی آیا، ان پر سختیاں بھی آئیں،
لیکن یہ لوگ توبہ کرنے کی بجائے اسی طرح تکبر کرتے، زمین میں فساد کرتے، لوگوں کو مارتے، چوریاں کرتے اور بہت زیادہ یہ غلط کام کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کی ایک بری صفت کو بیان کیا کہ یہ لوگ فساد بھی کرتے تھے اور بڑا تکبر کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا والے کام کریں، کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ رسپیکٹ کریں، عزت کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچر کا ادب احترام کریں، اور کبھی بھی خود کو بہت اچھا نہ سمجھیں، خود کو گناہگار سمجھیں کہ یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں اور ہمیں معاف فرما، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو پیارے بچوں، جو اللہ پاک سے ڈرتا رہتا ہے اللہ پاک اسے عزت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مدنی چینل پر کتنی بار دیکھا ہوگا امیر اہل سنت جب کوئی کلام سنتے ہیں تو کلام سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں، جہنم کی بات ہوتی ہے یا گناہوں کی بات ہوتی ہے تو امیر اہل سنت رونا شروع کر دیتے ہیں، رو رو کر دعا کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح امیر اہل سنت اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے لوگ کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں ہیں، سب امیر اہل سنت سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہم اللہ پاک کے پیارے بنیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی، قیامت والے دن بھی عزت ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن، امید ہے بہت اچھا لگا ہوگا، اور آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں کہ کڈس مدنی چینل کا ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، کڈس مدنی چینل کے نام سے ہی ہے، تو آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، ہمارے بچے اور قرآن پروگرام کی بھی پچھلی تمام ایپیسوڈز وہاں پر اپلوڈ ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا